دربار پور ایک پرانا شہر تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ وہاں ایک جگہ بری مشہوری کے لیے بدنام تھی، جہاں لوگ گناہ کرتے، زنا ہوتا اور شرک عام تھا۔ لیکن جب ایک نیک دل سلطان نے وہ جگہ خریدی تو وہاں مسجد نور تعمیر ہوئی۔ وقت گزرا اور اب وہ مسجد پورے شہر کا روحانی مرکز بن چکی تھی۔ اسی مسجد کے ایک کمرے میں ایک نوجوان حسن رہا کرتا تھا۔ وہ بہت شریف، خوددار اور عبادت گزار تھا۔ دن رات اللہ کی یاد میں مشغول رہتا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایک بار اس کا امتحان آیا۔ لگاتار 3 دن بھوکا رہا، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پیسے تھے۔ پہلے 2 دن صبر کیا، تیسرے دن بھوک کی شدت نے اسے توڑ ڈالا۔ بدن کانپنے لگا، آنکھیں دھندلی پڑ گئیں۔ اس نے سوچا اگر اب بھی کچھ نہ کھایا تو شاید میری موت ہو جائے گی۔ پھر اپنے آپ سے بولا اگر کوئی گھر خالی ملے تو شاید وہاں سے کچھ اٹھا لوں۔ وہ مسجد کی چھت پر چڑھا، کودتے کودتے آس پاس کے مکانوں کی طرف بڑھا۔ پہلا مکان دیکھا، وہاں عورتیں تھیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور آگے بڑھ گیا۔ دوسرا مکان خالی تھا، لیکن وہاں سے مچھلی کے سالن کی ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ حسن کے قدم ٹھہر گئے۔ وہ چھت سے نیچے اترا، رسوئی میں داخل ہوا، برتن میں ڈھکن ہٹایا۔ تازہ مچھلی تھی، گرم، خوشبودار، لذیذ۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مچھلی اٹھائی اور دانتوں کے قریب لے آیا، لیکن جیسے ہی دانت لگنے والا تھا اس نے سوچ لیا حسن تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس مسجد میں رہتا ہے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو اب چوری کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مچھلی کو واپس رکھ دیا، برتن ڈھکا اور مسجد لوٹ گیا، بھوکا تھکا ہوا لیکن گناہ سے بچا ہوا۔ شام کو مولانا عمیر مسجد میں بیان کر رہے تھے۔ حسن دھیان نہیں دے پا رہا تھا، بھوک کے مارے بے حال تھا۔ بیان ختم ہوا، لوگ جانے لگے۔ تبھی ایک شخص مولانا صاحب کے پاس آیا اور کہا میری بہن کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اکیلی ہے، اللہ نے اسے بہت کچھ دیا ہے، گھر، دولت، عزت، لیکن اسے ایک ایسا شوہر چاہیے جو نیک ہو، ایماندار ہو۔ مولانا نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، حسن پوچھا تم شادی شدہ ہو؟ حسن بولا نہیں۔ مولانا نے کہا شادی کرنا چاہتے ہو؟ حسن بولا میرے پاس ایک روٹی تک کے پیسے نہیں ہیں، میں کسی اور کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ مولانا مسکرائے، اللہ کی راہ میں سب کچھ ممکن ہے۔ یہ بہن ایک نیک دل اور امیر عورت ہے، تمہیں صرف ایمانداری اور حفاظت دینی ہے۔ حسن نے سوچ کر حامی بھر دی۔ نکاح پڑھا گیا، گواہ آئے اور پہلی بار حسن نے اپنی بیوی سہیلہ کا چہرہ دیکھا، حسن اور شرافت کی مثال۔ سہیلہ نے حسن کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے گئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو چونک گیا، یہ وہی گھر تھا جس میں وہ چوری کرنے آیا تھا۔ سہیلہ نے رسوئی میں جا کر مچھلی کا ڈھکن کھولا اور حیرانی سے بولی عجیب بات ہے، مچھلی میں کسی نے دانت لگائے ہیں لیکن کھائی نہیں۔ حسن پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا اور رو پڑا۔ اس نے ساری بات بتا دی، میں وہی بھوکا نوجوان ہوں جو اس گھر میں چوری کی نیت سے آیا تھا لیکن حرام کھانے سے ڈر گیا۔ سہیلہ مسکرائی اور کہا وہی تمہاری سب سے بڑی امانت تھی۔ اسی وقت اللہ نے طے کر لیا تھا کہ اب یہ مچھلی حلال ہوگی اور میں تمہاری ہمسفر۔ سبق: اگر کوئی بندہ صرف اللہ کی خاطر حرام سے بچتا ہے تو اللہ اسے حلال کا سب سے بہترین انعام دیتا ہے۔ جس مچھلی کو وہ حرام سمجھ کر چھوڑ آیا تھا وہی اب اس کا حلال کھانا بن گئی۔ جس گھر میں چوری سے داخل ہوا تھا وہی اب اس کا اپنا گھر بن گیا، اور جس کی عزت بچائی تھی
وہی اس کی بیوی بن گئی۔ کبھی بھی حرام کی طرف نہ جھکو، کیونکہ صبر کے بعد ملنے والا حلال بہترین ہوتا ہے۔